جب تم 4 برس کی تھی تو رانی ماں نے پہلی غلطی کی، تمہیں روپ نگر سے باہر لے آئی۔ اس غلطی پر ہی ان کو مار دیا جاتا، مگر تم تب بہت چھوٹی تھی۔ اگلی رانی تم تھی، تبھی ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا، مگر تمہارے جوان ہوتے ہی ان کو مار دیا گیا۔ روپ نگر میں راج کرنے والا صرف تمہارا خاندان ہے۔ صرف تمہارے خاندان کی عورتیں ہی روپ نگر میں راج کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سلطان نگر میں راج صرف ہمارے خاندان کے مرد ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے روپ نگر میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سلطان نگر میں کوئی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ البتہ دونوں سلطنتوں کا راز روپ نگر کے مشرق کی طرف دفن ہے۔ رانی ماں تمہیں روپ نگر سے باہر لائی اور سلطان نگر میں داخل ہو گئی۔ سلطان نگر کے قانون کے مطابق ان کو مار دیا جاتا، مگر میرے ابو نے ایسا نہ ہونے دیا، ان کو زندہ وہاں سے جانے دیا۔ یہ سلطان نگر کے حساب سے غلطی تھی، تبھی میرے جوان ہوتے ہی میرے والد کو قتل کر دیا گیا۔ برسوں بیت گئے، مگر وہ واقعہ آج بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ شدید سردی، اوپر سے دسمبر کی طوفانی بارش۔ ایک عورت اپنی ننھی سی بیٹی کو لیے اشک بہاتے ہوئے ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا کہ اتنی سردی میں یہ کیسے اپنے گھر جائیں گی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچا اور رات رکنے کے لیے ضد کرنے لگا تو وہ مجھ سے بولی، بیٹا میں یہاں نہیں رک سکتی، میں اگر یہاں رکی تو تمہارے والد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ بیٹا دکھ تکلیف رسوائی تو ہمارا مقدر بن چکی ہے، تو پھر اس موسم سے ڈرنا کیسا؟ یہ موسم ہمیں بیکار نہیں کر سکتا، یہ موسم ہمیں بیمار کرے نہ کرے، مگر ہماری سلطنت کا قانون ہمیں کبھی جینے نہیں دے گا۔ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ آج میں تمہیں وہ راز کی بات بتانے جا رہی ہوں جو ابھی ابھی راجا جی سے کر کے آئی ہوں۔ راجا جی کے پاس میں دوستی کا پیغام لائی تھی، جسے انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا، اور نہ صرف پری کا ہاتھ تمہارے لیے مانگا، بلکہ تمہارے نام کی انگوٹھی بھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ سلطان نگر اور روپ نگر کی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے ہم نے ایسا قدم اٹھایا، مگر افسوس صد افسوس، ہم چاہ کر بھی اس دشمنی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتے۔ بیٹا اس دشمنی نے نہ جانے کتنے مرد خواتین کو نگل لیا۔ تمہیں ہمارا سپنا پورا کرنا ہوگا۔ آج سے میں اپنی بیٹی کی بھی ذمہ داری تم پر سونپتی ہوں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں سے چل دی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب وہ روپ نگر کی حدود میں داخل ہوئی تو ان کے سر پر کسی نے وار کیا۔ میں حیران اس بات سے تھا کہ آخر کس نے وار کیا؟ کیا وہاں ہمارے علاوہ کوئی موجود نہ ہے؟ وہ ڈر سے تڑپ رہی تھی۔ آفریہ اس حالت میں بھی مجھے وہ جانے کا بول رہی تھی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، لیکن ان کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل حالت میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا دیکھا تم نے؟ میں نے دشمنی کا خاتمہ چاہا تو مجھے اس کا یہ صلہ ملا۔ اب تو بیٹی کے رانی بننے تک روز جینا ہوگا، روز مرنا ہوگا۔ خیر میری چھوڑو، روپ نگر میں بچوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ تم یہاں سے مشرق کی طرف نکل جاؤ۔ مجھے معلوم ہے ابھی تم چھوٹے ہو، مگر تمہارا حوصلہ بہت بلند ہے۔ تم جاؤ، روپ نگر اور سلطان نگر کا راز جاننے کی کوشش کرو۔ رات کا وقت تھا، وہ دسمبر کی طوفانی بارش۔ میرا پورا بدن ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، مگر یہ سردی میرے ارادوں کو کمزور نہ کر سکی۔ میں اس سمت نکل گیا۔ 2 دن تک میں چلتا رہا۔ اب میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ میری عمر 6 سال تھی۔ اتنی ننھی سی جان سردی، بھوک اور پیاس کتنی دیر برداشت کر سکتی ہے؟ چلتے چلتے میں گر گیا۔ میں دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہا تھا، تب کوئی مسیحا آیا، مجھے ایک غار میں لے گیا۔ اس نے میرے لیے آگ کا الاؤ جلایا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آ گیا تو اس نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ وہ مسیحا ایک بزرگ تھے جو مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تم یہاں خود نہیں آئے، یقیناً بھیجے گئے ہو۔ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تم یہاں سے لوٹ جاؤ اور راجا بننے کے بعد آنا، پھر ہم تمہیں روپ نگر اور دوست نگر کا سارا احوال بتائیں گے۔ تم پہلے مرد ہو جو ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ میری سلطنت ہے دوست نگر، جہاں کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ یہ مقام روپ نگر اور سلطان نگر کے درمیان ہے۔ یہ لو انگوٹھی، ایک انگوٹھی تمہاری منگیتر کی انگلی میں لگی ہے، دوسری انگوٹھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کچھ برسوں بعد تم دونوں کا آمنا سامنا ہوگا تو یہ انگوٹھی چمکنے لگے گی۔ اس طرح تم اپنی منگیتر کی پہچان کر پاؤ گے۔
جہاں تک ممکن ہوا ہم تمہاری مدد کریں گے، چونکہ برسوں سے ہم بھی ان دونوں سلطنتوں کی دوستی کے خواہشمند ہیں۔ بس پھر میں نے وہاں سے واپسی کے قدم اٹھا ڈالے۔ پری، تمہاری ماں 21 برس تک روز جیتی رہی، روز مرتی رہی۔ بالآخر تم 25 برس کی ہوئی تو ان کی سزا بھی تکمیل کو پہنچی اور 21 برس صبر کرنے پر ان کے گلے میں بطور تحفہ موت کا ہار پہنا دیا گیا۔ تمہاری ماں کو گزرے تو بھی چند ماہ بیتے ہیں، مگر میرے والد کو گزرے 2 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ نہیں، تم نہیں سمجھی۔ تم نے 4 سال MBBS کی تعلیم حاصل کی، پھر بھی نہیں سمجھی۔ 21 برس کی عمر میں تم شہر آئی، 25 برس کی عمر میں روپ نگر آ پہنچی۔ تم خود نہیں آئی، تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ وہ جو ہاسپٹل میں زخمی حالت میں پڑی ہے، جانتی ہو وہ کون ہے؟ تمہیں روپ نگر پہنچانے والی گلشن رانی؟ نہیں، تم کچھ نہیں جانتی۔ گلشن رانی در حقیقت دوست نگر کے راجا کی بیٹی ہے۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ فیصل تمہارا بھائی ہے، تبھی اس نے فیصل کے ساتھ دوستی کر لی، مگر بہت جلد یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ہماری خاطر، فقط ہماری سلطنتوں کی دوستی کی خاطر وہ تمہارے بھائی کے قریب آ پہنچی۔ فیصل کی محبت کا کوئی راز نہیں، اس نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ گلشن نے فیصل کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر فیصل نے اپنی فائنینشل پرابلم کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیا، تو گلشن نے جواباً اس سے پیار کا اظہار بھی کیا اور اسے میڈیکل کرنے پر مجبور بھی۔ اس کا سارا خرچہ گلشن نے ہی برداشت کیا۔ اس طرح وہ تمہارے اور فیصل کے قریب رہنے میں کامیاب رہی۔ گلشن پہلے رزلٹ کے آنے پر تم سے نفرت کرنے لگی، پھر تم نے ہر سال دوم آنے کی بھرپور کوشش کی۔ تمہاری یہ سوچ ہے؟ نہیں، گلشن کبھی اول پوزیشن لینا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ تم اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی رہو۔ تم رانی تھی، مگر تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ روپ نگر کی رانی در حقیقت ایک ملازمہ ہے جسے اس سلطنت کو یہاں کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ فرق فقط اتنا ہے کہ تنخواہ نہیں دی جاتی۔ تبھی اس نے تیزاب اپنی بازو اور ٹانگ پر ڈالا۔ تم نے جو آواز سنی تھی، یاد ہے؟ ہماری رانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ یہی آواز تمہیں روپ نگر کھینچ کر لائی تھی نا؟ یہی مقصد تھا گلشن کا کہ تم واپس روپ نگر جاؤ تاکہ اعظم روپ نگر داخل ہو سکے۔ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہو گیا۔ اب وقت آ گیا دشمنی کا راز جاننے کا۔ دیکھو پری، اس دشمنی کے خاتمے کے لیے تمہاری ماما اور ہمارے پاپا نے اپنی جان دے دی۔ گلشن رانی نے خود کو زخمی کر دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو، چاہے ہم دونوں کو اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے، ہم مل کر اس دشمنی کو ختم کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں، جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے حصول کے لیے میں اپنی آخری سانس تک جد و جہد کرتی رہوں گی۔ پری نے جذباتی ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے تم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرو گی۔ اب آگے کی منزل میں اور فیصل طے کریں گے۔ تم سب نے بھی ایک منزل عبور کرنی ہے۔ روپ نگر میں اس وقت جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے، مگر ایسا کچھ دیر تک کے لیے ہوا ہے۔ تم کو یہاں سے جانا ہوگا۔ تمہارے لیے اس وقت سب سے محفوظ جگہ دوست نگر ہے۔ تم سب یہاں سے ہجرت کر کے دوست نگر کی طرف نکل جاؤ، مگر یاد رہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، وگرنہ اپنی جان سے جاؤ گی۔ اعظم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ روپ نگر کی تمام خواتین نے دوست نگر کی طرف رخ کر لیا، جبکہ اعظم اور فیصل مشرق کی جانب نکل گئے۔ رستے میں بہت سی دشواریاں ان کا مقدر بنی، کبھی پتھروں کی بارش، کہیں پودوں کا ان پر حملہ کرنا تو کہیں پر زمین میں گڑھا بن جانا۔ وہ دونوں اس بات سے حیران تھے کہ آخر ان سب مصیبتوں سے وہ کیسے محفوظ رہ پا رہے ہیں۔ البتہ وہ کہیں خوفزدہ نہیں ہوئے۔ ان کے ارادے پختہ تھے۔ جن کے ارادے پختہ ہوں انہیں منزل مل ہی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، چاروں طرف اندھیرا چھا رہا تھا، یہاں بالکل سناٹا تھا۔ اعظم اور فیصل نے آرام کرنے کے ارادہ سے ویران جنگل میں ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ اعظم نے فیصل سے کہا، تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں آرام کر لوں گا۔ ایک وقت میں ہم دونوں ایک ساتھ آرام نہیں کر سکتے۔ صبح ہوتے ہی ہم آگے کی منزل طے کریں گے۔ دوسری جانب روپ نگر کی خواتین کی دوست نگر آمد ہو گئی۔ وہاں ان کا بھرپور انداز سے استقبال کیا گیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور پری کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال دریافت کرنے لگے۔ پری کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر بزرگ کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ وہ غصہ بھرے لہجے میں بولے، تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی، ہم اعظم اور فیصل کو تنہا چھوڑ دیں گے؟
پچھلے 100 برسوں سے ہمارے خاندان نے اس دشمنی کے لیے بہت سی کاوشیں کی۔ ہم نے اپنی ساری عمر اسی کاوش میں گزار دی۔ ہم اب کی بار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روپ نگر، سلطان نگر اور دوست نگر پھر سے ایک ہی نام سے جانے جائیں گے۔ ہم نے اعظم کو ایک انگوٹھی دی تھی، اس کے رہتے وہ دونوں محفوظ رہیں گے، تم غم مت کرو۔ اعظم اور فیصل صبح سویرے پھر سے اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں کچھ روشنی دکھائی دینے لگی۔ وہ روشنی ایک غار سے نمودار ہو رہی تھی۔ دونوں اس غار کے قریب پہنچ گئے، پھر کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی پڑھ کر غار کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ابھی پہلا ہی قدم رکھا تھا تو وہیں رک کر دیکھنے لگے۔ غار کے اندر کا منظر کچھ عجیب سا تھا۔ غار 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف خواتین تھی جبکہ دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ غار کے درمیان ایک پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی، جہاں انتہائی خوبصورت خواجہ سرا ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے تمام بال سفید تھے، مگر ان میں ہیروں کی سی چمک نمودار ہو رہی تھی، لیکن چہرے سے اس کی عمر 25 برس لگ رہی تھی۔ اعظم اور فیصل نے غار میں جب دوسرا قدم رکھنا چاہا تو ان کی سماعتوں سے گرجتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ رک جاؤ وگرنہ جان سے جاؤ گے۔ یہ نازیہ کا محل ہے، یہاں صرف مجرم ہی آیا کرتے ہیں۔ تم مجھے مجرم نہیں لگتے، تم پر لازم ہے جن قدموں سے چل کر یہاں آئے ہو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ پھر اس کی آواز میں یکدم نرمی پیدا ہو گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا تو صرف مجرموں کی دنیا ہے، یہاں تو کوئی بے قصور نہیں آ سکتا۔ پھر تم یہاں کیسے آ پہنچے؟ اعظم کے پاس اب کی بار بہترین موقع تھا ڈیل کرنے کا۔ اعظم نے بنا انتظار کیے فوراً جواب دیا، نازیہ جی، پہلے آپ ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں بتائیں، پھر ہم آپ کو اپنی دنیا کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم آپ کو ایک پیغام دینے آئے ہیں، مگر یہاں کے ماحول نے ہمیں متجسس کر دیا۔ اب ہم اس کا راز جاننے کے بعد ہی آپ تک پیغام پہنچانے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمیں آپ اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ نازیہ بلا ساختہ بول اٹھی، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہو۔ اعظم نے اپنی بات دہرائی، آپ ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ نازیہ نے پھر یہی جملہ دہرانے کو کہا۔ اعظم نے بنا محسوس کیے پھر سے جملہ دہرا دیا۔ نازیہ کی آنکھوں سے اچانک رم جم جاری ہو گئی، جیسے کوئی مرچ مسالہ آنکھ پر چلے جانے سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ نہ صرف اعظم اور فیصل کے لیے حیران کن تھا بلکہ وہاں موجود تمام قیدیوں کے لیے بھی حیرانگی کا سبب بنا۔ نازیہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آج 105 برس بعد کسی نے مجھے لڑکی سمجھا، کسی نے مجھے دوست سمجھا۔ کاش کہ پہلے ایسا ہو جاتا تو آج کسی کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، کسی کو 100 برس تک دشمنی اور نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میری 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، ان میں سب سے بڑی میں ہی تھی۔ میری پیدائش پورے خاندان کے لیے مسرت کا باعث بنی۔ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر میرا چچا انتہائی لالچی تھا، اس کے دل میں بغض تھا، وہ کبھی بھی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں خواجہ سرا ہوں، یہ بات صرف میری فیملی کو ہی معلوم تھی۔ نہ جانے کیسے میرے چچا کو اس بات کا علم ہو گیا۔ تب میری عمر 30 برس تھی۔ میری فیملی بہت غریب تھی مگر اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرا چچا بہت امیر تھا، مگر پیسے کی ہوس اکثر انسانوں میں بڑھتی رہتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کبھی مرنا بھی ہے۔ کون ہے اس دنیا میں جو اپنی دولت اپنے ساتھ لے گیا؟ میرے چچا نے میرا راز خواجہ سراؤں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ خواجہ سراؤں نے عدالت میں کیس کر دیا، سیشن کورٹ میں کیس ہوا، ہم ہار گئے۔ انتہائی غریب ہونے کے باوجود ابو نے ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی، مگر وہاں سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ مگر ابو کا حوصلہ پست نہ ہوا، امی نے اپنا زیور تک فروخت کر دیا۔ پھر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرائی گئی، مگر افسوس اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے والا ملک اس ملک نے یہ کہہ کر میری درخواست کو خارج کر دیا کہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کے جنس کا کوئی تعین نہیں، لہٰذا اس کو خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں بہت روئی۔ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس ملک کا قانون کہنے کو اسلامی قانون ہے مگر کیا اسلام کے مطابق بھی ہے؟ قرآن میں 2 ہی جنس کا ذکر کیا گیا، نر اور مادہ، کہیں پر خواجہ سرا کا تذکرہ موجود نہ ہے۔ تیسری جنس انگریز نے خود سے بنا لی، تو کیا ہوا؟ ہم کیوں کر اس کو اپنائیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کو ہی مانیں گے نا۔
تو پھر کس قانون کے تحت مجھے یہ کہا گیا کہ میرے جنس کا کوئی تعین نہیں؟ کیوں مجھے میرے والدین اور بہن بھائیوں سے دور کیا گیا؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں؟ کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ کیا مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی قانون نافذ کرنے سے پہلے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ سنو، اس دنیا میں دو ہی جنس پیدا کیے گئے، نر اور مادہ۔ اب چاہے انسانوں میں دیکھ لو، چاہے جنات میں دیکھ لو، چاہے جانوروں میں دیکھ لو، حتیٰ کہ چاہے پودوں میں ہی دیکھ لو، اس دنیا میں دو ہی قسم کے جنس ہیں۔ جب یہ بات قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے تو پھر کیوں کر ہمیں مرد و عورت کے مابین سمجھا جاتا ہے؟ آپ کی بار سونیا کی آواز میں غم و غصہ تھا۔ وہ گرجتے ہوئے بولی، آخر کیوں ہمیں بیکار سمجھتے ہوئے سوائے ناچ گانے کے کوئی کام نہیں دیا جاتا؟ پہلے ہماری کوئی قومی شناخت نہ تھی، بالآخر ہمارا بھی قومی شناختی کارڈ بن گیا، مگر افسوس اس میں ہمارا جنس شی میں لکھ کر ایک بار پھر سے ہمارے دل پر وار کیا گیا۔ آخر کیوں؟ کیا ہم مخلوق خدا نہیں؟ افسوس، صد افسوس۔ جس خواجہ سرا میں مرد کی زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اور جس میں عورت کی زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس کا شمار عورتوں میں ہوتا ہے۔ مجھ میں زیادہ خصوصیات عورتوں والی ہیں، اسی لیے میرا شمار خواتین میں ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات اس ملک کے اندھے قانون نے قبول نہ کی اور مجھے اس موڑ پر لے آیا۔ خیر، میرے یہاں تک آنے میں فقط قانون نہیں بلکہ میرے اپنے بھی ہیں۔ جب مجھے خواجہ سرا اپنے ساتھ لے گئے تو میں اپنے گھر والوں کو نہیں بھولی۔ ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری بہن کی شادی ہوئی۔ ان تینوں کی شادی کے لیے جہیز کا بندوبست میں نے ہی کیا۔ اس کے علاوہ ہر ماہ گھر کا خرچہ میں پہنچا دیتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے عیدین کے موقع پر ضرور ملتی تھی۔ میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے میرے بھائیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے دن دگنی رات جگنی محنت کی۔ ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے میرے۔ یہ میری سوچ تھی، جو سوچ کی حد تک ہی رہی۔ میرے ایک بھائی کی شادی ہوئی مگر مجھے نہ بلایا گیا۔ میں نے سوچا شاید مصروفیات کی وجہ سے وہ بھول گئے ہوں گے۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی مگر افسوس پھر سے مجھے نہ بلایا گیا۔ اب کی بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی فیملی سے ناطا توڑ دیا۔ پھر اپنی بہنوں کا خیال آیا کہ انہوں نے تو اپنی شادی میں مجھے بلایا تھا، انہوں نے تو مجھے ہرگز نہ بلایا۔ میری ایک بہن اور بہنوئی کی آپس میں چپکلش ہو گئی تو بہنوئی نے اسے بہت پیٹا، جبکہ غلطی بھی بہنوئی کی تھی۔ اس واقعہ کے بعد مجھے مردوں سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں شدید غم و غصہ میں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اگلا قدم کیسے اٹھاؤں۔ میں اپنے بہنوئی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ میں اسی سوچ میں ایک جنگل سے گزر رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت مجھے مل گئی تو اس کو میں نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ عورت کالا جادو جانتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی شاگردہ بنا لیا اور تھوڑے ہی عرصے میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ مجھے معلوم تھا یہ سب غلط ہے، مگر غلط فیصلے حالت غصہ میں ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی دنیا بسائی، یہاں مجرموں کی دنیا۔ اس دنیا کا افتتاح میں نے اپنے بہنوئی کے خون سے کیا۔ پھر روپ نگر سلطنت پر قبضہ کر کے اپنی بہن کو رانی بنا دیا۔ روپ نگر میں ایسا جادو کیا جس سے کوئی مرد روپ نگر داخل نہ ہو سکے۔ اگر داخل ہو بھی جائے تو میری دنیا میں آ جائے، اور جو میری دنیا میں آ جائے وہ عمر بھر اذیت سہتا رہتا ہے۔ جو عورت روپ نگر سے باہر قدم رکھتی ہے وہ بھی میری دنیا میں آ کر بس جاتی ہے، اور اس کو بھی میں برے طریقے سے ٹارچر کرتی ہوں۔ یہی ہے میری دنیا۔ جو میری مرضی کے خلاف چلتا ہے وہ عمر بھر سزا پاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام میرے لیے تم لائے ہو، کیونکہ پچھلے 2 دن سے روپ نگر کی خواتین پر میرا جادو اثر نہیں کر رہا۔ میرے جنات نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے نا؟ اب بتاؤ جو پیغام تم لائے ہو۔ اعظم نے نازیہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تمہاری۔ سلطان نگر کا کیا راز ہے؟ آپ کی بار نازیہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو غار کی دیواروں سے گونجنے لگا۔ پھر بولی، روپ نگر میں راج صرف میرے خاندان کی خواتین کر سکتی ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک رانی کی بیٹی عمر بھر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی سے پیار کرتی تھی۔ اگر اس رانی کی 2 بیٹیاں ہوتی تو میں پیار کی سزا دیتی۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی، تبھی ہم نے اسے معاف کر دیا۔ رانی نے زبردستی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دی۔